آپ اگر کوئی مشین ایسی بنا لیں جو مشین نماز پڑھ لے، تکبیر بھی کہے، ہاتھ بھی اٹھائے، رکوع سجدہ بھی کرے، قوما قاعدہ بھی کرے، جلسہ بھی کرے، ساری دعائیں بھی پڑھے، سجدے کے رکوع کی تسبیحات بھی پڑھے، تو کیا وہ آپ کی نماز کا بدل ہو سکتی ہے؟ آپ آرام کریں، وہ مشین نماز پڑھے، ہو سکتا ہے؟ سب بات جن عبادات کو قائم کرنے کے نبی بھیجے گئے ہیں، جب وہ عبادات انسان کے بدن کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی، تو جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں وہ کام انسان کے علاوہ اور کوئی چیز کیسے کر سکتی ہے؟ جس طرح عبادت کے لیے بدن کا استعمال اثر ہے اور دوسری چیز کا متبادل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دعوت کے لیے بدن کا استعمال اثر ہے، خارجی چیزیں دین کے پہنچانے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ بس یاد رکھو، نشر و اشاعت کے ذرائع سے اسلام نہ پھیلے گا۔ اسلام جو پھیلے گا مسلمان کو اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلے گا، مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے اسلام پھیلے گا، اس لیے کہ باہر کی چیزوں کا استعمال مجاہدہ نہیں ہے، اپنے بدن کا استعمال ہی صرف مجاہدہ ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کا دھوکہ ہے اور غلط فہمی ہے اور کم عقلی ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کے استعمال سے اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں باہر کی چیزوں کے استعمال سے۔ ایک چینل ہو کے اسلام پھیل جائے، انتہائی بے عقلی کی سوچ ہے، کیونکہ چینل کے استعمال مجاہدہ نہیں ہے، اپنے بدن کا استعمال مجاہدہ ہے، اپنے بدن کا استعمال مجاہدہ ہے۔ یہ نہیں اس زمانے کے احمقوں کا خیال ہے کہ باطل کے آلات استعمال کرو دین کی اشاعت کے لیے تاکہ ان کا استعمال دین بن جائے، ان کا استعمال دین بن جائے۔ عجیب حال ہے ہمارا، سارے اسباب اکٹھا کرتے ہیں، پھر ناکامی آتی ہے، پھر سوچتے ہیں کون سا سبب کم رہ گیا، تو شیطان اللہ سے دور کرنے کے لیے ایک سبب یاد دلائے گا، وہ یوں کہے گا کہ دیکھو فلاں سبب نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا، فلاں سبب نہیں تھا اس لیے کام نہیں ہوا، اب کے دوبارہ کوشش کرو اور اس سبب کو بھی ساتھ لے لو۔ اسی طرح انسان کی زندگی گزرتے 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 اسے ان اسباب کی تبدیلی میں اور اسباب کے مہیا کرنے میں انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ معاف کرے، آج بھی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے پوچھتے ہیں نجومیوں سے کہ بھائی بتاؤ یہ کام کب کرنا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کون سی تاریخ اس کام کی کرنے کی اچھی ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں دو اعتبار سے، ایک اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اور دوسرے مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے، مومن کے رخ کو بدلنے کے لیے۔ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے، مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر اپنی ناکامی میں اسباب کی کمی کو تلاش کرے گا اور مومن اپنی ناکامی میں اعمال کی خرابی کو تلاش کرے گا کہ میرا کون سا عمل بگڑا تھا جس سے حال آیا، اور کافر جس کو کوئی حال آئے گا تو کافر کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ حال کیوں آیا، یہ حال کیوں آیا۔ عجیب بات ہے۔ دیکھو بھائی سنو دوستو، ہمیں جو اسباب ملے اللہ کی طرف سے، تجارت کے، زراعت کے، مختلف قسم کی صلاحیتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسباب محض میری دنیا میں گزارے کے لیے ہیں، محض دنیا میں میرے گزارے کے لیے، حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو دنیا میں اسباب دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان اسباب کو، چاہے وہ اسباب مال کی لائن کے ہوں یا وہ اسباب عہدے کی لائن کا ہو یا وہ اسباب تجارت اور زراعت کی لائن کے ہوں، یہ ان اسباب کو میرے حکم پر کتنا استعمال کرتا ہے، میرے دین کے تقاضوں پر کتنا استعمال کرتا ہے۔ یہ بیانات اصل ذکر کی مجلسیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ذکر کی مجلس کا مطلب صرف تسبیحات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کی مجلس صرف تسبیحات پڑھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نام کا ذکر ہے، وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، لیکن اس کی صفات کے تذکرے، اس کی اختیارات کے تذکرے، اس کے اختیار کے مقابلے میں ساری مخلوق کا ناکام ہونے کے تذکرے کرنا، یہ ایمان کے بڑھنے کا اور یہ ایمان کی تجدید کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اسباب مومن کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اسباب مومن کے امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں۔ وہ تو کافر کے لیے ہیں اسباب اطمینان کے لیے، کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان ہیں اور مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں۔ جی ہاں، کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کائنات دنیا کے اسباب
کافر کے اطمینان کے لیے ہیں، مومن کے امتحان کے لیے ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اور حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اور حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو۔ دھیان سے بات سننا، تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، اور حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو۔ یہ دو صفتیں ایمان کی بنیادی صفتیں ہیں، جس کے بغیر ایمان نہیں ہے، جس کے بغیر ایمان نہیں ہے، جس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ ایک تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اور ایک تنہائی میں اللہ سے شرمانا۔ تقویٰ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقویٰ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ یاد رکھنا بات، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے۔ گناہ کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود بھی ایک گناہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ایک آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، ایک آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا، ایک آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا، اچانک کوئی آ جائے، دروازہ کھل جائے یا ہوا سے پردہ ہل جائے اور گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، عجیب بات ہے جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ کرتے ہوئے خیال آئے کسی نے دیکھا تو نہیں، تو فرمایا کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی چھپ کر گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا تھا، اچانک پردہ ہل گیا یا دروازہ کھل گیا اور یہ خیال آیا کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، بس ابن عباس فرماتے ہیں کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یا مخلوق کے ڈر سے پریشان ہونا خود گناہ ہے۔ اس لیے کہ تقوی کا تعلق صرف اللہ سے ہے، تقوی کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ حیا بھی اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں، اور لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں۔ بھائی میری بات بہت توجہ سننا چاہ کر، لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں، دونوں غور سے، لوگ حیا کسے سمجھتے ہیں؟ مخلوق سے شرمانے کو، بھائی مخلوق سے شرمانے کو سنو غور سے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے کھل کر لوگوں کے سامنے، آپ کہتے ہیں بے حیا ہے، آپ کہتے ہیں، دھیان سے سننا بات توجہ سے، آپ کہیں گے بے حیا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے مخلوق کے سامنے کھل کر، آپ کہتے ہیں بے حیا ہے۔ حالانکہ بے حیا یہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر رہا ہے۔ بے حیا کون ہے؟ جو گناہ چھپ کر رہا ہے، کیونکہ جو گناہ کھل کر رہا ہے وہ تو انسانی نہیں ہے، وہ تو انسانی نہیں ہے۔ جانور ننگے پھرتے ہیں، اگر ننگا پھرے مخلوق کے سامنے تو وہ انسانیت سے خارج ہو گیا، جب انسانیت سے خارج ہو گیا تو پھر حیا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے جانور سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں غسل خانے میں کپڑے نہیں اتارتے تھے، کپڑوں کے ساتھ غسل کرتے تھے، کپڑے کے ساتھ غسل کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کپڑے پہن کے غسل کر رہے تھے حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر، وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اپنے رب سے شرم آتی ہے، اپنے رب سے شرم۔ لوگوں کی عادت ہے کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کے دوست پوچھتے ہیں دوستی میں، ہاں بھائی بتاؤ رات کیسے گزاری رات۔ لڑکیوں کی عادت ہے وہ لڑکیوں سے پوچھتی ہیں، دلہن سے پوچھتی ہیں، ہاں بھائی رات کیسے گزری۔ اور دوستوں کی عادت ہے کہ وہ دوستوں سے پوچھتے ہیں رات کیسی گزری، بیوی کیسی لگی، رات کیسی گزری۔ سنو توجہ سے، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، صبح کو دوست آئے ملنے کے لیے، یہاں بھائی شادی ہو گئی، رات گزاری بیوی کے ساتھ، یہاں بتاؤ رات کیسے گزری۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں سے چہرہ پھیر لیا، انہوں نے کہا بھائی بتاؤ رات کیسے گزری، پھر جواب نہیں دیا۔ دوستوں نے کہا بھائی یہ تو تم تو عجیب آدمی ہو، بھائی دوستی ہے، تعلق ہے، بتانے میں کیا حرج ہے، ہم بتانے میں کیا حرج ہے، بتاؤ رات کیسی گزری بیوی کے ساتھ۔ سلمان فارسی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے چھپ کر رات گزارے، جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے چھپ کر رات گزارے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائے
کہ میں رات کیسے گزاری ہے، وہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جستی کریں، اس کی طرح ہیں جو میاں بیوی رات گزاریں حلال طریقے سے، پھر صبح کو دوستوں کو بتائیں کہ ہم نے رات کیسے گزاری، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں گدھی اور گدھے کی طرح ہیں جو راستے میں لوگوں کے سامنے جستی کریں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو کمائی کے اسباب میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، قانون آ گیا، ٹیکس لگا دیا حکومت نے، سارے مسلمان احتجاج کریں گے حکومت کے خلاف، یہ حکومت نے کر دیا، حکومت مسلمانوں کی تجارت چلنے نہیں دیتی۔ ہائے، حکومت سے کیا تعلق تمہاری آمدنی کا، حکومت سے کیا تعلق تمہاری آمدنی کا، تم نے زکوٰۃ کا تھوڑا سا مال روک لیا، اللہ نے حکام کے ذریعے 10 قسم کے ٹیکس لگا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق ضائع کرنے والوں پر غیروں کو مسلط کرتے ہیں، اللہ اپنا حق ضائع کرنے والوں پر غیروں کو مسلط کر دیتے ہیں، کیونکہ مخلص آدمی اپنی کمزوری پوچھے گا لوگوں سے اور تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھے گا، مخلص آدمی تنقید کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھے گا، ہاں، مخلص آدمی تنقید کرنے والوں کو محسن سمجھے گا، اور ریاکار آدمی تنقید کرنے والوں کو دشمن سمجھے گا، اور ریاکار آدمی تعریف سن کر خوش ہوگا، اور مخلص جو ہوگا وہ اپنی تعریف سن کر ناراض ہوگا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ جو آدمی ریاکار ہوگا وہ بھی تعریف سن کر خوش ہوگا اور تنقید سے ناراض ہوگا، آپ نے مجھے کیوں ٹوک دیا، کیوں تنقید کی، اس لیے فرمایا کہ دوست کی تعریف سے خوش نہ ہو اور دوست کی تعریف کرنے سے مطمئن نہ ہو، کیونکہ تمہارا دوست ہے، دوستی میں تعریف کر رہا ہے، اس لیے دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں اور دشمن کی تنقید کا اعتبار نہیں۔ آج کل کام کرنے والے دشمن کی تنقید سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ کہیں کہ دشمن کی تنقید کا اور دوست کی تعریف کا اعتبار نہیں، دشمن کی تنقید کرنے کا اور دوست کے تعریف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ دوست تعریف کر رہا ہے محبت میں اور دشمن تنقید کر رہا ہے دشمنی سے، کیا پریشانی ہے؟ ہمارے اسباب میں سہولت بھی نہیں، برکت بھی نہیں، جی ہاں، مہینہ پرانی ہوتا تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، یہی تو حال ہے نا، مہینہ پرانی ہوتا تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، پڑوسی سے کہتے ہیں بھائی ذرا تم ہمیں کچھ پیسہ قرض دے دو، ابھی 2 دن کے بعد تنخواہ ملے گی تو دے دیں گے، مہینے کی تنخواہ میں مہینہ گزارنا مشکل، وجہ یہ ہے کہ اعمال کو ضائع کر کے برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تبلیغ کا مقصد کسی ایک چیز کو وجود میں لانا نہیں ہے، بلکہ دعوت کا مقصد پورے دین کو وجود میں لانا ہے، پورے دین کو وجود میں لانا، اس لیے اس کے لیے نقل و حرکت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک آدمی اگر معمولی تجارت بھی کرے، معمولی چیز کی بھی کرے، تو وہ گھر بیٹھ کر تجارت نہیں کر سکتا، گھر بیٹھ کر تجارت کر سکتا ہے؟ سنو، یہ بچوں کے لیے غبارے اور بچوں کے لیے کھلونے بیچتے ہیں نا، بہت معمولی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، یہ اپنی چیز کو لے کر پھرتے ہیں، اس کو لے کر گلیوں میں، گھروں میں، کالونیوں میں بچوں کے کھلونے لے کر پھرتے ہیں، کتنی معمولی چیز ہو آپ کو اس کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، آپ گھر بیٹھ کر تجارت نہیں کر سکتے، تو سیدھی بات ہے، جب گھر بیٹھ کر آدمی ایک اس کمینی دنیا کے لیے یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتا جس سے اللہ کو نفرت ہے، تو یہ دین اللہ کو محبوب ہے، وہ دین گھر بیٹھے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ یہ کتنی نکلنے پن کی بات ہے کہ جب دنیا آن لائن ہو گئی، لوگ چاہتے ہیں کہ دین بھی کیا ہو جائے، آن لائن ہو جائے، ہاں، آپ گھر بیٹھے علم گھر پہنچ جائے گا، اتنے نکلنے پن کی بات۔ حالانکہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اگر اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے کوئی شخص ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے صرف، تو ساری سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہیں، ساری سمندر کی مچھلیاں اور ساری دنیا کے جانور، ساری مخلوق اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے، اور جیسے یہ قدم اٹھاتا ہے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے، تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ نہیں، جہاں میں ہوں علم وہاں آ جائے، جہاں میں ہوں علم وہاں آ جائے۔ بس عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے یقینی بدلیں گے، ماحول بھی بدلیں گے۔